من الشيطان الرجيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت الکرسی سمجھنے کی کوشش کی دو حصوں میں۔ ہم نے پچھلی بار بہت بڑی آیت ہے جس کو چیف آیت یا عظمت کے حوالے سے اس کا بہت بڑا مقام ہے، آپ سب جانتے۔ اب جو سمجھنے کی بات ہے آیت الکرسی پہ تو ہم کوئی دوبارہ بات نہیں کریں گے، آپ اس کے لیے پچھلی دو ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آیت الکرسی کو مڈل میں کیوں رکھا گیا اور اس کے بعد یہ آیت کیوں آئی؟ یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو تعارف ہے وہ عموماً مکی صورتوں میں زیادہ آیا ہے اور مدنی صورتوں میں احکامات زیادہ آئے ہیں۔ تو یہاں پہ یعنی ابھی پیچھے ہم نے فی سبیل اللہ کی راہ میں لڑنے کا بارے میں پڑھا، طالوت اور جالوت کا قصہ پڑھا، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ مسلسل مکہ کے جو مدینہ کے مسلمانوں کو ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا تھا کہ مکہ کی آزادی لازم ہے، تمہیں دشمن سے لڑنا ہوگا، اب کوئی ڈائلاگ کی صورت نہیں بچی ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ تو یوں لگتا ہے کہ احکامات دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بیچ میں موٹیویشن دینے کے لیے اپنا تعارف رکھا کہ وہ کون سا رب ہے جس کے لیے تم یعنی جان کی قربانی کا مطالبہ ہو رہا ہے، مال کی قربانی جو اس وقت کے مسلمانوں نے دی، تو وہ کیسے دے سکتے تھے؟ تو ایسے جیسے اللہ تعالیٰ کھول کے بتا رہا ہے، اور دیکھیں درمیان میں اپنا تعارف رکھا آیت الکرسی کی شکل میں، جس میں اتنا زبردست تعارف تھا، حی و قیوم، اللہ وہ ہے جو زندہ ہے۔ دیکھو تم جس کے لیے زندگی دو گے نا، تو وہ اصل میں زندگی کا مالک ہے، وہی تمہیں قائم رکھے ہوئے۔ ہم نے آیت الکرسی میں یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ بہت ساری صفات ہماری اور یعنی انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلانا شخص بہت رحیم ہے یا کریم ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ صفات بیان ہوئی، کہ ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اگر انسانوں کے لیے وہ صفات استعمال ہوں تو وہ بہرحال محدود ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں ہم بھی سنتے اور دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی سننے اور دیکھنے کا یوز ہوا ہے، لیکن میرا سننا دیکھنا ایک لمٹ ہے، اس کی ایک ابتدا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جیسے ہم سپیچ ہم بول نہیں سکتے تھے، ہم چل نہیں سکتے تھے، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ ساری صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی، جبکہ اللہ کے لیے اللہ کی صفات کو کوئی زوال نہیں، اس کی کوئی ابتدا نہیں، کوئی انتہا نہیں۔ دوسرے کہ ہم زندہ ہیں، ہمیں موت آنی ہے اور ہماری زندگی دی ہوئی ہے، جبکہ وہ قائم ہے، دوسروں کو قائم رکھ رہا ہے، وہ زندگی دے رہا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں زندہ رہنے کے لیے۔ اب جہاں کہیں بھی اللہ کی صفات آئی ہیں تو اس کو ہم انسانی صفات سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ اور ایک نقطہ یہاں سے سمجھ آتا ہے، جب ہم درس و تدریس کرتے ہیں نا تو اکثر خواتین کہتی ہیں کہ آپ میرے بیٹے سے بات کریں، میری بیٹی سے بات کریں، وہ اس کو سمجھائیں، وہ نہیں نماز پڑھتے، یا بچے جو ہیں میاں نہیں سنتے، آپ جو ہیں اس چیز پہ حجاب پہ لیکچر دیں، غیبت پہ لیکچر دیں۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ جب بھی کبھی کسی کو آپ نے درست کرنا ہو تو آپ اس کے پھل نہیں کاٹیں گے، شاخیں نہیں کاٹیں گے، جڑوں میں کام کریں گے۔ اور اس کا پوائنٹ یہاں سے سمجھ آ رہا ہے کہ مسلمانوں کو جب یہ موٹیویشن دینی تھی کہ بھئی تم نے مکہ کی آزادی کے لیے یہ ساری قربانیاں دینی ہیں، تو کہاں سے بات شروع کی؟ صرف حلال حرام کی بات نہیں کی، احکامات نہیں دیے، بلکہ اللہ کا تعارف دے کے ان کو موٹیویٹ کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آج بھی کسی کو اگر اللہ کی فرما برداری کی طرف لے کر آنا ہے تو اس کا راستہ ایک ہی، اللہ کا تعارف۔ اور خود ہمارے اندر بھی کبھی آپ کو لگے کہ تھوڑی کمزوری ہو رہی ہے، ویکنس آ رہی ہے، تو یاد رکھے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے
کہ ہم اللہ کا تعارف کمزور پڑ جاتے ہیں یا اس کو بھول جاتے ہیں. تو ایک ہی صورت ہے بار بار اس کی پہچان، بار بار اس کو سمجھنا، اس کو جاننا. کیونکہ جب اللہ کو آپ سمجھتے اور جانتے ہیں نا تو خود بخود اس سے محبت ہوتی ہے اور اس کے لیے پھر سب کچھ کرنے کو دل کرتا ہے، پھر سب کچھ کرنا آسان ہو جاتا ہے. ہم مائیں ہیں نا، بچے کی پریگنیسی اور اس کی پیدائش اور حمل اور دودھ پلانے کا عمل کیا چیز ہے جو آسان کرتی ہے؟ بچے کی محبت. اگر وہ محبت اٹھا لی جائے تو پھر وہ چیز ٹارچر بن سکتی ہے. تو اس لیے اللہ کا تعارف ایک ایسا نقطہ ہے جس میں ہمیں بار بار گھوم کے واپس آنا ہے. پھر بات کی گئی کہ دین میں زبردستی نہیں ہے نہ، یعنی کسی کو ڈنڈے کے زور پہ آپ کلمہ نہیں پڑھا سکتے. اسلام ایسی چیز نہیں ہے نا. آپ دیکھیں کہ قرآن نے جتنے بھی انبیاء کے قصے ہمارے سامنے رکھے اس میں کسی نبی نے زبردستی کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بار بار یہ کہا جاتا تھا لست علیہم بوکیل، لست علیہم بحفیظ وما انا علیکم بوکیل. ان کو کہو کہ تم ان پر وکیل نہیں ہو، تم ان پہ نگران نہیں ہو. یعنی بار بار چوائس دی گئی. انبیاء پیغام دیتے تھے پھر چھوڑ دیتے تھے، جس کا دل چاہے مان لے، جس کا دل چاہے انکار کر دے. بات سمجھ آتی ہے. اگر چوائس نہ ہو ایمان لانے کی تو پھر یعنی امتحان کیسا. اور خود اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ کہا وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا. اللہ تعالیٰ نے بار بار سمجھایا کہ اللہ اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ہدایت پہ جمع کر دیتا. یعنی اس میں تو کوئی ایشو ہی نہیں تھا. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ، آپ جیسے دیکھیں نا، آج اللہ کن کہے اور پوری دنیا جو ہے اس کے سامنے کلمہ پڑھ لے اور جھک جائے، کس کی جرت ہوگی کہ اللہ سے کوئی لڑائی کرے، انکار کرے؟ تو اللہ نے زبردستی نہیں کی اور نہ ہی اس کو پسند کیا ہے. اور زبردستی کرنی ہی تب پڑتی ہے کہ جب انسان کے پاس لاجک نہ ہو، تب وہ طاقت کا استعمال کرتا ہے. اب کیا اسلام میں لاجک نہیں ہے؟ قد تبین الرشد من الغی. اسلام میں باتیں کھول کھول کے بتائی گئی ہے. اور پہلے بھی کئی بار یہ بات ہم نے کی، پھر دہراؤں گی کہ مجھے کوئی بات اتنی نہیں چڑھاتی جس طرح یہ چڑھاتی ہے کہ جب کوئی کہتے ہیں ہمیں کیا پتا اللہ کس بات سے خوش ہو جائے اور کس سے ناراض ہو، تو میں کہتی ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہے، یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے. اللہ نے ہدایت اور نیکی اور گمراہ ہر چیز کو واضح کر دی. کبھی آپ کو کنفیوژن ہوئی ہے کہ نہیں سچ بولنا پہلے تو اچھی بات تھی، پتہ نہیں اب اچھی رہی ہے کہ نہیں، نماز پڑھنا پہلے ثواب تھا، ہو سکتا ہے اب گناہ ہو گیا ہو. کبھی کنفیوژن ہوئی ہے کہ اسلام میں کیا چیز نیکی ہے، کیا برائی ہے؟ یعنی یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو اسلام میں گناہ گنوا دیے گئے، کسی کا قتل کرنا اور یعنی بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہوں. اس میں کیا کنفیوژن، کوئی گرے ایریا ہے کہ کوئی کہے کہ ہمیں کیا پتا، کیا کوئی کسی کا قتل کرے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند آ جائے؟ یعنی ایسا نہیں ہے، کنفیوژن نہیں ہے. ایک نقطہ اور سمجھنے کا ہے اس پوائنٹ سے کہ جب ہم بچوں کو بھی نماز کے لیے کہتے ہیں یا حجاب یا ان کو دین کے لیے آتے ہیں، تو یہاں پہ بھی زبردستی کرنے کی بجائے اگر آپ ان کو لاجک دیں، جیسے آج کی جنریشن جاننا چاہتی ہے کہ کیوں جی، کیوں ہم نماز پڑھیں، اس سے اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہے؟ آپ یہ سوال سنتے ہیں؟ یا پھر ہاں بہت سارے مذاہب ہیں، ہمیں کیا پتا کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے. اس وقت میڈیا کا دور ہے، ہر کے کانوں میں یہ چیزیں پڑھ رہی ہیں. یا پھر حجاب کی بات آتی ہے، بچیاں بند سنور رہی ہیں، باہر نکلنا چاہتی ہیں، ایک ٹرینڈ ہے، اور ایسے میں ایک بچی اپنے آپ کو روکتی ہے تو اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں سوال اٹھتا ہے کہ why I have to follow this? What's wrong with being looking beautiful? جب اللہ نے ہمارے اندر رکھ دی ہے تو why can't I show my beauty؟ یہ سوال آتے ہیں. تو دیکھیے اگر بچوں کا why کلیئر ہو کہ یہ کام کیوں کرنے ہیں تو یقین مانیں کہ they are more likely stick to it. شروع میں تو چلے وہ والدین کے ڈر یا والدین کی محبت میں ابتدا کرتے ہیں دین کی طرف آنے کی، لیکن پھر ان کو دلائل چاہیے ہوتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے ہم جس دور میں جی رہے ہیں نا، اس میں لاجک کی زبان زیادہ چلتی ہے، سائنس کی دنیا ہے، تو اس میں اس کا دروازہ زیادہ کھلنا چاہیے. تو جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ قد تبین الرشد، رشد کیا ہے؟ رشد سیدھا راستہ یا
ہدایت کا لفظ، لیکن صرف سیدھا راستہ ہی نہیں بلکہ آپ کی سوچ صحیح ہو جائے، آپ کی سمت ٹھیک چل پڑے، آپ کی زندگی ایک صحیح رخ اختیار کر دے. یعنی غی کا بالکل اپوزٹ. غی ایسا راستہ کہ جیسے آگے بہت بڑی گھاٹی ہے، خطرناک قسم کا گڑھا ہے اور انسان اس میں جا گرے. اور صرف راستہ ٹیڑھا نہ ہو، سوچ کا ٹیڑھا ہو جانا، خیالات کا ٹیڑھا ہو جانا، غلط اعمال، غلط سوچ، غلط چوائسیز، یہ غی ہے. اور جبکہ رشد صحیح اعمال، صحیح سوچ، صحیح راستے پہ چلنے کا نام ہے. یہ دونوں چیزیں بالکل واضح ہیں. جیسے ہمیں کبھی کنفیوژن نہیں ہوئی کہ کوئی لندن کے لیے بس میں کوچ میں بیٹھے اور سوچے کہ نہیں وہ لاہور اترے گا، ہمیں پتہ ہے کہ ڈیسٹینیشن کیا ہے، ہمیں کبھی کنفیوژن نہیں ہوئی. اب یہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ مدینہ کے مسلمانوں کو بھی تیار کر رہا ہے کہ اگر تمہیں کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں قریش کے حوالے سے، تو اب تمہارے اندر کوئی کنفیوژن نہیں رہنی چاہیے. میرے اور آپ کے اندر بھی کبھی دین پہ چلتے چلتے کوئی کنفیوژن یا کچھ ایسی ہو، دل میں بوجھ ہو، تو ہمیں واپس آ کے اس کو مزید ریسرچ کرنا چاہیے. یعنی یہ ایمان کی کمزوری نہیں کہوں گی، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے یعنی آپ جتنا زیادہ، جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ اللہ تعالیٰ کو جتنا ہم سمجھتے اور جانتے ہیں، آپ خود بخود اوپر اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایمان آپ کا مضبوط ہے، لیکن ہر کچھ عرصے بعد جیسے اپ گریڈ کرنا پڑتا ہے چیزوں کو. اچھا، اب طغیان کی بات ہوئی اور ایک لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پہ، طاغوت. طاغوت کا جو لفظ ہے یہ عربوں کے ہاں استعمال نہیں ہوتا تھا. یہ علماء یہ کہتے ہیں کہ عربوں نے، قرآن نے بہت ساری ایسی ٹرمینالوجی استعمال کی ہے جو عرب کے ہاں نہیں تھی، روٹ ورڈز تھے اور شکلوں میں تھے. غالباً طاغیہ یا کچھ اس طرح کا لفظ تھا، لیکن طاغوت کا لفظ نہیں تھا. اور یہ بڑا پاورفل لفظ ہے. طاغوت کا مطلب بتانے میں علماء نے بہت تحقیق کی اور اس میں بہت سارے مفہوم ہیں. یعنی اس کو صرف بت پرستی تک ہم نہیں کر سکتے، دوسرے خداؤں کا انکار کرنا. طاغوت طغیان، جس کے لیے ہم اردو میں بغاوت، سرکشی، کسی چیز کا اپنی لمٹ کراس کر جانا، اور نہ صرف کراس کرنا بلکہ غلط کر کے پھر اس سے پہ ڈٹ جانا، اور کسی چیز کا آپ کے اوپر اس طرح سوار ہو جانا، اس طرح ڈومیننٹ ہو جانا کہ پھر انسان کو آگے پیچھے کسی چیز کا ہوش نہ رہے. یعنی وہ اسی طرف جیسے کسی کے کنٹرول میں چلا گیا. تو آج کے دور میں ہمیں بت پرستی کا خطرہ نہیں ہے، ہم بت کو نہیں پوجتے، لیکن طاغوت کا خطرہ ہے. طاغوت کیا ہے؟ اس زمانے میں طاغوت اور تھے، آج کے طاغوت اور ہیں. جیسے دیکھیں کہ مختلف قسم کی جو نظریات ہیں، جو تھیوریز ہیں، جو ازمز ہیں، یہ کیا ہے؟ طاغوت کا درجہ اختیار کر لیتے ہیں. اسی طرح انا پرستی یا میٹیریلزم کا طاغوت. میٹیریلزم کا طاغوت اس لیول پہ کہ میں اپنے آپ کو قرآن کی اسٹوڈنٹ کہلاتی ہوں، اور جیسے یعنی مجھے لگتا ہے کہ اسی پوزیشن میں ہی ہم اٹھائے جائیں گے، اسی میں رہیں گے. کبھی وہ سٹیج نہیں آ سکتی کوئی کھڑے ہو کے دعویٰ کرے کہ ہمیں سب قرآن سمجھ آ گیا. ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے جو میری تھوڑی بہت آبزرویشن ہے، ایک چیز جو میں نے آبزرو کی کہ میں سوچتی تھی کہ یہ کچھ باتیں یعنی ہر بندے کو سمجھ آتی ہے. میٹیریلزم جانتے ہیں سب کہ بھئی آپ اس کا زیادہ ہو جانا آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے کہ اسپیشلی یورپ میں جب مسلمان آتے ہیں، آباد ہوتے ہیں، تو آپ کی پرائورٹی لسٹ ہوتی ہے نا. تو پرائورٹی کی ٹاپ لسٹ میں کچھ لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ بس ایک گھر ہونا چاہیے، پاکستان میں پلاٹ ہونا چاہیے، پاکستان میں کوٹھی ہونی چاہیے، بچوں کے نام پہ بھی الگ الگ گھر ہونے چاہیے. اب ہوتا یہ کہ یورپ میں اور کوئی راستہ تو نہیں ہے کہ آپ صرف قرضے لیں. اور پھر میں نے یہ آبزرو کیا کہ ہر ایک کی زندگی کے جو پیک جوانی کے بیسٹ سال ہیں، 20 سال، وہ اس گارے سیمنٹ پتھر کے وہ ان کو گرپ کر لیتی ہے نا وہ چیز.
اور اس سے آزاد نہیں ہو پاتے. ان کی زندگی کے پیک 20 سال جوانی کا جو ٹائم ہے نا، بٹوین یعنی 20 to 40 سے ابو ہونے تک، وہ جو بیسٹ ٹائم ہوتا ہے، اس سارا نا اس بلڈنگ، پتھر، سیمٹ، اس کی گرپ میں اس طرح آ جاتے ہیں کہ وہ پھر آزاد نہیں رہتے. ان کو ظاہر ہے مسٹ قسطیں ادا کرنی ہے، ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید وہ زیادہ فری ہو جائیں گے جب ان کے پاس میٹیریل زیادہ ہوگا، ان کے بچے زیادہ فری ہو جائیں گے، لیکن ہوتا یہ کہ وہ اس گرپ میں آ جاتے ہیں. تو جب دنیا اس طرح پرائورٹی بن جائے کہ اس کے لیے پھر حلال حرام کا خیال نہ رہے، اور آپ بس قرض پہ قرض لیتے جائیں اور پھر اس میں پھنستے چلے جائیں، تو میٹیریلسٹک اس طرح چلے جانا کہ وہ آپ کے یعنی پھر جیسے میں نے کہا نا کہ ہر چیز پھر غی ٹیڑھی ہونے لگتی، پھر زندگی کے سارے معاملات صحیح رخ اختیار نہیں کرتے، پھر سے تو ہر چیز سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. یعنی میٹیریل جب مقصد بن جائے. اسی طرح اب ٹیکنالوجی کو دیکھ لیں کہ ٹیکنالوجی کا اس طرح اپنے اوپر سوار کر لینا کہ بھئی یہ آئی فون کیا ہے، آئی می، نفسی نفسی نفسی، it's all about me، کہ ہر جو نیا ماڈل، اب جب تک نیا ماڈل نہ آئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ ہے. یا مطلب ہر وقت یہ دیکھنا کہ اس وقت یہ فیشن ہے، اس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. یعنی اس ایک ایسی دوڑ میں پڑ جانا، الحاکم التکاثر، کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. ایون کچھ لوگوں کے لیے سائنس طاغوت بن سکتی ہے کہ جب تک سائنس نہیں ثابت کرے گی، جب تک سائنس کا لاجک نہ ہو، یہ کیا ضرورت ہے آپ ہر سال مسلمان قربانی دیتے ہیں، ایسی اس سے اچھا یہ پیسے آپ کسی غریب کو دے دیں، اور یہ 5 وقت کی نماز ڈسپلن تو آپ ویسے بھی اپنے آپ کو کر سکتے ہیں، اس کے لیے نماز پڑھنا کیا ضروری ہے. یعنی اس حد تک اپنے آپ کو لے جانا سائنس کو کہ گویا سائنس کو خدا کا درجہ دے دیا. اور کچھ لوگ ایتھیزم، حالانکہ ایتھیزم یا دہریت جس کو کہیں گے اپنی زبان میں، اس میں اور اس کو سائنس کا نام دیتے ہیں، حالانکہ سائنس ڈفرینٹ ہے اور ایتھیزم بالکل مختلف ہے. کچھ کے لیے ان کی ارایت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، خواہشات کا بت اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی انا کو، اپنی ایگو کو اتنا بڑا بنا لیا. ایگو اور انا کب بڑی بنتی ہے کہ خواہشات اس درجے پہ چلی جائیں. مجھے یاد ہے کہ ایک بار کسی خاتون کو کوئی مسئلہ صحت کا درپیش تھا جس کی وجہ سے ان کا وضو نہیں رہتا تھا، تو ان کو یعنی علماء سے انہوں نے رجوع کیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ پہ معذور، چونکہ ٹرم اپلائی ہوگی تو اب آپ کو شریعت اجازت دے رہی ہے، اب ہر نماز کے لیے تازہ وضو کریں، اور جس دعائی کی نتیجے میں جو وضو ٹوٹ رہا ہے وہ نہیں کاؤنٹ ہوگا، آپ اس وضو سے اپنی نماز پوری کر لیں. ظاہر ان کی تکلیف ایسی تھی کہ وہ پاکی رکھ ہی نہیں سکتی تھی، غالباً پیشاب کا بیگ لگا ہوا تھا یا سم تھنگ لائک دیٹ. تو ان کو ظاہر ہے شریعت بیماری میں اجازت دیتی ہے، تو بات کاری تو ساتھ ہی کہتی ہیں لیکن دل نہیں مانتا. تو میں نے بے ساختہ کہا ٹھیک ہے، پھر آپ چاہے دل کی سنیں یا شریعت کی سنیں، بات چوائس تو آپ کی ہے. تو بعض اوقات واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ آسانی دے رہا ہے، یہ اجازت دے رہا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں دل نہیں مانتا. اور ہمارا نا جیسے قرآن میں دیکھیں، پتہ نہیں ہمارا کلچر بعض دفعہ جیسے فیمنزم کی بات ہوتی ہے، خواتین کے حقوق کا جتنا شور ڈالا جاتا ہے، تو ہمارا کلچر بھی تھوڑا اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. جن پرانے وقتوں میں جن لوگوں نے بہشتی زیور پڑھا ہوگا، یہ جو فقہ اور وہ جو سوچ ابھی تک چلی آ رہی ہے، اس دور کے لیے جس دور میں وہ لکھی گئی شاید بہت اچھی فقہ تھی، لیکن ایسی فیمیل کا کردار کہ جو بالکل سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو، جس کے پاس یعنی جس کی انسانی شخصیت بالکل گم ہو کر رہ جائے، وہ ایک آئیڈیل عورت ہے نا. تو یہ ہمارے کلچر میں ابھی تک اسپیکٹ ہے. اسلام میں وہ حدود نہیں تھیں جو ہمارے کلچر نے دی. تو اب جب نئی نسل خود بخود دین کی طرف رجوع کرتی ہے اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ تو ہمارا کلچر ہمیں روک رہا تھا، اسلام میں تو یہ پابندی نہیں ہے. چھوٹی سی مثال لے لیں، جیسے گاڑی چلانا، کہیں پہ نہیں ایسا منع کیا گیا، ہر دور میں عورت نے سواری استعمال کی ہے،
اس دور میں گھوڑے یا اونٹ تھے، ظاہر ہے عورتوں کو بھی تو سواری چاہیے، انہوں نے بھی تو سفر کرنا ہے، چاہے وہ ہوائی جہاز ہے، یعنی یہ کیسے آپ لمٹ کر سکتے کہ نہیں عورت اس سواری پہ بیٹھ سکتی ہے، اس پہ نہیں بیٹھ سکتی؟ ایسی تو کوئی حد اسلام میں نہیں لگائی گی. ہر دور کی سواریاں ڈیفرنٹ ہیں، ہر دور کی ضرورتیں مختلف ہیں، چاہے وہ سائیکل سے لے کر ہوائی جہاز تک. اسلام میں تو کہیں نہیں لکھا گیا کہ مرد تو سفر کر سکیں گے لیکن عورتیں. لیکن دیکھیں ہمارے ہاں جیسے ایک ہے کہ عورت بائک نہ چلائے یا عورت یہ نہ کرے، عورت گاڑی نہ چلائے، تو یہ پابندیاں کلچر نے لگائی، دین نے نہیں لگائی. تو ایسے میں جب نئی نسل اپنے آپ کو خود آزاد کرتی ہے ان کلچر کی پابندیوں سے، اور پھر کوئی اس پہ اعتراض کرے یا آپ کے سامنے یہ بات آئے کہ ہاں بھائی ہمارے دین میں تو یہ ساری فلیکسیبلٹیز تھیں، ہمارا دین تو یہ نہیں کہتا تھا، اور پھر آپ کہیں کہ نہیں لیکن دل نہیں مانتا، تو سوچے کہ پھر دل کو آپ کس کا درجہ دے رہے ہیں. میں نے یہ دیکھا ذاتی طور پہ کہ جب آپ حلال کو روک دیتے ہیں نا، یعنی اللہ کے سوا کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ حلال اور حرام، اور حرام کا لفظ جہاں اللہ نے نہیں یوز کیا اور ہم اس کو کلچر کے نام پہ باؤنڈری بنائیں. میرا یہ ماننا ہے کہ جب آپ حلال کو روکیں گے تو حرام کے لیے زیادہ راستے کھلیں گے. اور یہی آج ہوا، جب جن چیزوں کو دین نے منع نہیں کیا تھا ہم نے کلچر کے نام پہ منع کیا، تو آج دیکھیں کہ پھر حرام ایسے جیسے کسی چیز کا بند ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ جیسے ایک سیلاب ہے جو پھر اس کا آ گیا. تو بہت ضروری ہے کہ ہم بار بار اپنے روٹس کی طرف جائیں، اپنے ایگو کو پیچھے کر دیں. اور ایگو بعض دفعہ اس طرح بھی بت بن جاتی ہے کہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ جس بندے سے میری نہیں لگتی لیکن وہ اس وقت بات سچ کہہ رہا ہے، تو پھر ایگو کو پیچھے کر دینا، اللہ کے ڈر سے جھک جانا. تو ایسے شخص کے لیے ہے کہ طاغوت کا انکار، دیکھیں ساری طاغوت کی جتنی شکلیں ہیں اس کا انکار کرے گا جو، پھر ہی وہ اللہ کی رسی کو تھامے گا، پھر ہی وہ اصل میں ایمان لے کر آئے گا. اللہ کی رسی کیا ہے؟ بڑا خوبصورت لفظ آیا کہ قد استمسک بالعروۃ الوثقی، کہ اس نے ایسی رسی کو تھاما، عروۃ الوثقی مضبوط حلقہ ہے. جو آپ نے کبھی شاید دیکھا ہو کہ جیسے جو ایئرپورٹ پہ بس سے چلتی ہیں ان کے اندر بھی ایسے ہلکے رسیاں لٹک رہی ہوتی ہیں، پکڑ کے آپ کھڑا ہوتے ہیں. یا یو کے میں بھی جب بس رکتی ہے تو ایک دم سے ایسے جھٹکا لگتا ہے، تو آپ جنہوں نے کھڑے ہوتے ہیں وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں. یا پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب کشتیاں آ کے رکتی ہیں ساحل کے اوپر تو ان کو رسیوں سے باندھ دیا جاتا ہے کہ ہوا چلے بھی تو وہ پانی کے اوپر بہ نہ جائے. ہلکا مضبوط کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ کسی ایسی چیز کو پکڑ لیں کہ جب آپ ہلیں گے تو وہ آپ کو پکڑ کے رکھے گی. لانفصام لہا، رسیوں کو کیا ہوتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زنگ لگ جاتا ہے، خراب ہو جاتی ہے، لیکن یہ رسی خراب ہونے والی نہیں ہے. رسی کون سی ہے؟ قرآن ہمیں خود بتاتا ہے، حدیث کی روح سے قرآن کو اللہ کی رسی کہا گیا ہے کہ اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، یعنی وہ اتنی مضبوط ہے اللہ کی رسی کہ وہ ٹوٹ نہیں سکتی، اس کو نہ زنگ بھی لگ سکتا ہے نہ کچھ ہو سکتا ہے. تو گویا ایک ٹرم، ایک اپنے ذہن میں امیجینیشن لے کر آئیں کہ تیز ہوائیں ہیں، حالات ہیں، اور آپ کھڑے ہیں شاید صحرا میں یا میدان میں، اور چاروں طرف سے کبھی کبھار آندھیاں اٹھتی ہیں، موسم یکساں نہیں رہتا. تو ایسے میں اگر آپ کے پاس ایک مضبوط سہارا ہو اور آپ اس کو پکڑ کے زندگی کا سفر طے کریں تو چیزیں ہلیں گی. آپ کے ارد گرد سارے ہل رہے ہیں اور گریوٹی آپ کو کھینچ رہی ہے اور ہر چیز آپ کو کھینچنا چاہتی ہے. بار بار زندگی میں ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو میں کیوں نہ کروں. آپ کے اندر ٹیمپٹیشنز آتی ہیں کہ بھئی اگر لوگ اچھا نہیں چل رہے، اسلام پہ نہیں چل رہے، تو پھر میں بھی نیکی چھوڑ دوں، میرے لیے بھی جائز ہو گیا. تو ایسے میں بار بار خود کو روکنا، اس باؤنڈری کو پکڑنا، اس وثقا عروۃ الوثقی کو تھام کے رکھنا، یہی اصل میں مضبوط سہارا ہے. اور جب بھی زندگی میں آپ کو کرائسس ہوں تو اس سے ایسے جیسے اللہ تعالیٰ آخر پہ جب کہہ رہا ہے کہ واللہ سمیع علیم، اللہ سنتا اور جانتا ہے، ایسے جیسے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم قرآن پڑھو گے تو اللہ سنے گا. یعنی قرآن کے ذریعے مدد لو. قرآن آپ کو اس پکڑنے میں، جیسے قرآن کو رسی کہا گیا، یعنی قرآن کی تلاوت کر دینے سے آپ کو مضبوطی نہیں ملے گی. قرآن کے ساتھ اس طرح وقت گزارنا، جیسے ہم اس وقت اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ قرآن کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، یا آپ جو بھی قرآن سمجھنے کے لیے جو کچھ بھی ایفرٹ ڈالتے ہیں وہ آپ کو مضبوطی دے گی. تو اگر پریکٹیکلی اس کا جو حل ہے، اس آیت کا ہم مطلب جو سمجھیں گے
کہ جب بھی مجھے اور آپ کو زندگی میں چیلنجز آئیں گے، ایسے میں جب ہم قرآن سے رجوع کریں گے تو ہوگا یہ کہ ہمارے قدم جم جائیں گے. ہم اس ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پہ جم گئے، ان کے لیے نہ خوف ہے نہ حزن. تو قرآن ہمیں بار بار وہ مضبوطی اور ثابت قدمی دے گا، ورنہ کیا ہوگا. یہاں تو یو کے میں بڑی طوفانی ہوائیں چلتی ہیں، وہاں ریسائکلنگ کیا اور بڑی بڑی چیزیں اڑ کے چلی جاتی ہیں. ایون ہر سال گارڈن کے سائڈ پہ جو ایسے ہم نے دیواریں بنائی ہوتی ہیں تو یعنی چھتیں گر جاتی ہیں کمزور، دیواریں گر جاتی ہیں، اتنی تیز ہوائیں ہوتی ہیں. تو زندگی میں بھی تو طوفان آتے ہیں، اور کبھی اپنوں کی طرف سے طوفان آتے ہیں، کبھی جیسے کووڈ بھی ایک طوفان تھا. تو ایسے میں اپنی سوچ کو صحیح رکھنا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر طرف ہر آزمائش اللہ، ہم اللہ کی طرف ہی ہم نے جانا ہے. تو اپنی سوچ کو صحیح رکھنا، اپنے اعمال کو صحیح رکھنا، تو یہ ظاہر قرآن کے علاوہ کیا ہے جو آپ کو مضبوطی دے گا. تو گویا ایسے جیسے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سنتا جانتا ہے. تم اگر قرآن کے ساتھ وقت گزارو گے اور قرآن کو دیکھیں جیسے رسی کو مثال کہ رسی کو زنگ لگ سکتا ہے، ہر رسہ جو موٹا بھی ہو آپ اس کو چھوڑ دیں کچھ عرصے بعد اس پہ حالات کا اثر دکھتا ہے. تو اگر آپ اس کو لنک کریں اس حدیث سے جو قرآن دلوں کو زنگ لگنے کے حوالے سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو، تو اس سے بھی آپ کو سمجھ آئے گا کہ قرآن اس زنگ کو دور کرنا اور موت کو یاد کرنا، اور وہ چیز اس کو آپ لنک کریں کہ وہ مضبوط رسی اگر آپ نہیں پکڑیں گے تو وہ رسی تو اسٹرانگ ہے، اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ نہیں ٹوٹے گی. لیکن آپ کا دل جب زنگ آلود ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اس رسی سے گرپ ہماری ڈھیلی ہو جائے، تو پھر سوچیں کیا ہوگا، ہوائیں ہمیں کدھر اڑا لے جائیں گی. تو اللہ کرے کہ ہم اس رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے ہوں، اس کو پکڑنے والے ہوں، اور قرآن کے ساتھ وقت گزارنے والے ہوں. اسی خوبصورت دعا کے ساتھ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. السلام علیکم.